بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایپیسوڈ 6۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں کے منصوبے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی: لوگوں، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کی قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک تو وہ اسلام لانے کے بعد سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو امیر المؤمنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اب 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھی تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دی۔ اس طرح ان ظالموں نے 82 سالہ نہتے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا، ورنہ وہ فوج بلوا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا تھا: فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا تھا۔ ڈر تھا کہ باغی نعش کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرقۃ المعروف جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنا کرتے تھے، لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو۔ گھر کے افراد کو بھی ایسا لباس نہیں پہننے دیتے تھے۔ غذا عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے تھے۔ اپنی روزی غلے اور کپڑے وغیرہ کی تجارت سے کماتے تھے۔ بہت دیانتدار تھے اور کامیاب تاجر تھے۔ اپنی دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوٹاتے رہتے تھے۔ بہت زیادہ صفائی پسند تھے۔ جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے۔ خوشبو بہت پسند تھی۔ فرض نمازوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفل عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے، بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا۔ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے۔ آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وحی کی کتابت بھی کرتے تھے۔ وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے۔ قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 140 احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ نے کچھ اور نکاح بھی کیے۔ 9 یا 7 بیٹیاں اور 8 بیٹے ہوئے۔ 2 بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے عوان نے بہت شہرت پائی، بنو امیہ کی حکومت میں اونچے عہدوں پر کام کیا۔ حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت تھا۔
موت اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ خیرات نہ کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مکمل تصویر تھے، جو لوگ ضرورت مندوں کے لیے دل کو تنگ کیے بغیر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بحر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرع عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچی، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرع بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی۔ تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی۔ قحط کے موقع پر قلت سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ بلکہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ کسی جمعہ نہ کر پاتے تو آئندہ جمعہ کو 2 غلام آزاد کرتے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے اپنے لیے 1 درہم بھی نہ لیا، اگرچہ وہ ہر سال 5000 درہم لینے کے حقدار تھے۔ 12 سالہ خلافت میں 60,000 درہم گویا انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ آپ نے اس کی دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ نہایت صابر تھے، تمام مصیبتیں صبر سے برداشت کی، اپنے حامیوں کو منافقین پر تلوار نہ اٹھانے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 دن کا فاقہ تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً بہت سا آٹا، کھجوریں، 1 بکرا اور 300 درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے یہ چیزیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت بھی لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ سامان دے کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ جس ہاتھ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس ہاتھ سے ساری زندگی گندی چیز کو نہیں چھوا۔ باغیوں کی شورش بڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس شام آ جائیں، یہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اس پر فرمایا، چاہے میری گردن کٹ جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ہی محبت تھی، اس لیے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند قول یہ ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ غریب کا 1 روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے 1 لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے۔
اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ یہ واقعہ مکمل ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، جزاک اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔